شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظ اللہ فرماتے ہیں، 27 رجب کی شب کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ یہ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظ اللہ فرماتے ہیں۔ 27 رجب کی شب کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ شب معراج ہے اور اس شب کو بھی اسی طرح گزارنا چاہیے جس طرح شب قدر گزاری جاتی ہے، اور جو فضیلت شب قدر کی ہے کم پیش شب معراج کی بھی وہی فضیلت سمجھی جاتی ہے۔ بلکہ میں نے تو ایک جگہ یہ لکھا ہوا دیکھا، شب معراج کی فضیلت شب قدر سے بھی زیادہ ہے، اور پھر اس رات میں لوگوں نے نمازوں کے بھی خاص طریقے مشہور کر دیے کہ اس رات میں اتنی رکعت پڑھی جائیں اور ہر رکعت میں فلاں خاص صورتیں پڑھی جائیں۔ خدا جانے کیا کیا تفصیلات اس نماز کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہو گئی۔ خوب سمجھ لیجئے، یہ سب بے اصل باتیں ہیں، شریعت میں ان کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 27 رجب کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج پر تشریف لے گئے تھے، کیونکہ اس باب میں مختلف روایتیں ہیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے تھے۔ بعض روایتوں میں رجب کا ذکر ہے اور بعض روایتوں میں کوئی اور مہینہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون کسی رات صحیح معنی میں معراج کی رات ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ پھر دوسری بات یہ کہ واقعہ معراج اس 5 نبوی میں پیش آیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی بننے کے 5ویں سال یہ شب معراج پیش آئی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس واقعہ کے بعد 18 سال تک آپ دنیا میں تشریف فرما رہے، لیکن ان 18 سال کے دوران یہ کہیں ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہو، یا اس کو منانے کا اہتمام فرمایا ہو، یا اس کے بارے میں فرمایا ہو کہ اس رات شب قدر کی طرح جاگنا زیادہ اجر ثواب کا باعث ہے۔ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا کوئی ارشاد ثابت ہے، نہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جاگے، اور نہ صحابہ کرام کو اس کی تقید فرمائی، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے اپنے طور پر اس کا اہتمام فرمایا۔ بے معراج ہے اور اس شب کو بھی اسی طرح گزارنا چاہیے جس طرح شب قدر گزاری جاتی ہے، اور جو فضیلت شب قدر کی ہے کم پیش شب معراج کی بھی وہی فضیلت سمجھی جاتی ہے۔ بلکہ میں نے تو ایک جگہ یہ لکھا ہوا دیکھا کہ شب معراج کی فضیلت شب قدر سے بھی زیادہ ہے، اور پھر اس رات میں لوگوں نے نمازوں کے بھی خاص طریقے مشہور کر دیے کہ اس رات میں اتنی رکعت پڑھی جائیں اور ہر رکعت میں فلاں خاص صورتیں پڑھی جائیں۔ خدا جانے کیا کیا تفصیلات اس نماز کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہو گئی۔ خوب سمجھ لیجئے، یہ سب بے اصل باتیں ہیں، شریعت میں ان کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 27 رجب کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج پر تشریف لے گئے تھے، کیونکہ اس باب میں مختلف روایتیں ہیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے تھے۔ بعض روایتوں میں رجب کا ذکر ہے اور بعض روایتوں میں کوئی اور مہینہ بیان کیا گیا ہے۔
اس لیے پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی رات صحیح معنی میں معراج کی رات ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ اس طرح پھر دوسری بار یہ کہ واقعہ معراج سن 5 نبوی میں پیش آیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی بننے کے 5ویں سال یہ شب معراج پیش آئی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس واقعہ کے بعد 18 سال تک آپ دنیا میں تشریف فرما رہے، لیکن ان 18 سال کے دوران یہ کہیں ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہو، یا اس کو منانے کا اہتمام فرمایا ہو، یا اس کے بارے میں فرمایا ہو کہ اس رات شب قدر کی طرح جاگنا زیادہ اجر ثواب کا باعث ہے۔ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا کوئی ارشاد ثابت ہے، نہ خود حضور صلی اللہ علیہ ہم جاگے، اور نہ صحابہ کرام کو اس کی تائید فرمائی، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اپنے طور پر اس کا اہتمام فرمایا۔